رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے، درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اطاعت کا مہینہ، ریاضت کا مہینہ، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مبین کو نازل کر کے رسول کی امت کو انسانیت کی فلاح و بہبود کا درس بھی دیا اور محبت کا پیغام بھی دیا۔ اب جنہوں نے قرآن مجید کو صراط مستقیم قرار دے لیا وہ گھاٹے سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے، لیکن جو سیرت رسول کو اپنانے سے قاصر ہیں وہ اللہ کے مقدس دین میں ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، حقیقت میں وہ دین سے وابستہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں یہ مقدس مہینہ رحمت اور برکتوں کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان کا، یہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ جتنی بھی گڑ گڑا کر ہمیں توبہ کریں گے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو ہے وہ رحمتیں اور برکتوں کا نزول جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، حق پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں دعوت بھی اس مقدس مہینے میں یہی دے رہا ہے کہ حق کا درس دو، ایثار کا درس دو، صبر کرنے والوں کو تلقین کرو کہ اپنے صبر میں اضافہ کریں اور اللہ کی عبادت میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور سیرت پیغمبر کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہی پیغام ہے اس رمضان کے مہینے میں کہ سیرت پیغمبر پر عمل کریں، انکساری کو اختیار کریں، اقربا پروری سے دور ہو جائیں، یتیموں کی نگہبانی کریں، مساکین کی نگہبانی کریں۔ ان تمام باتوں سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تم پر واجب قرار دی گئی ہے، زکوٰۃ پر عمل کریں، اور جتنے بھی جو ہیں وہ غربت میں ہیں، جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں اس مقدس مہینے میں اس پر امپلیمنٹیشن کر کے سب کی نگہبانی کا خیال کریں۔ بے گھر ہیں ان کا سہارا بن جائیے، یتیموں کا سہارا بن جائیے، مساکین کا سہارا بن جائیے۔ جیسے جیسے یہ اعمال آپ بجا لائیں گے ویسے ویسے اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نیکی کا بدلہ نیکیوں سے دیتا ہے، اللہ احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو لہٰذا احکامات خداوندی پر جتنا بھی آپ عمل کریں گے اس مقدس مہینے میں آپ کے اضافے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور حق کی معرفت بھی آپ کو حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے سورہ عصر کا حوالہ دیا، اس میں بھی اللہ رب العزت حق پر، اور رسول اللہ نے بھی اشارہ فرمایا کہ الحق مع العلی، العلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کس لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ نبی معظم نے اطاعت کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ جیسا یہ اطاعت کرنے والا ہے میری، ایسی کوئی اطاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کفر کے مقابلے پر شجاعت کا پیکر بن کر مولا کائنات نے مدد بھی کی ہے، دین کی نصرت بھی کی ہے، نگہبانی بھی کی ہے، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے
خندق ہو چاہے خیبر ہو، ہر جگہ علی مولا نے رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی ہے مولا کائنات نے، اور حکم نبی کا معنی ہے، اس لیے کہ جنگ بدر بیان ہوگی رمضان میں، لیکن جنگ بدر میں جو شجاعت کا پیکر نظر آ رہا ہے وہ ہمیں سرکار مولا کائنات نظر آ رہے ہیں۔ خیبر جو نظر آ رہا ہے وہ 39 دن تک جو ہے وہاں جو ہے کوئی فتح و کامرانی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی ذوالفقار سے جہاد کرتے ہیں تو خیبر کا در اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، طاقت دینے والی ذات اس معبود برحق کی ہے کہ جبریل نے کو یہ کہنا پڑا ہے احد کے اندر کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ذوالفقار جو ہے یہ جو سورہ حدید ہے اس کا تعلق جو ہے اس لوہے سے ہے جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے مولا علی علیہ السلام نے ذوالفقار کو استعمال کیا۔ اپنی ذات کے لیے مولا نے جو ہے وہ صبر تو کیا ہے، لیکن مولا نے اپنی ذات یا اپنی انا کے لیے کبھی ذوالفقار کا استعمال کرتے ہوئے تاریخ ہمیں نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ ظلم ہوا بھی اپنی ذات ہو تو آپ نے صبر سے کام لیا، جیسا کہ رسول اللہ نے مکی زندگی میں صبر کا پیغام دیا ہے کہ ایک خاتون ہے جو مطلب کافرہ ہے لیکن آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، لیکن آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ وہ نظر نہیں ہے۔ رسول نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے؟ کہا وہ بیمار ہے۔ اس کی عیادت کے لیے اللہ کا مقدس نبی گئے اور جانے کے بعد عیادت کی تو وہ کہتی ہے کہ شاید انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہم انتقام لینے کے لیے نہیں آئے، ہم صبر کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، حق کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ جس اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کردار دیکھ کر وہ خاتون فوراً کہتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں ایمان لاتی ہوں واقعی ہی تم جب اتنے سچے ہو تو تمہارا رب کتنا سچا ہوگا۔ اپنے عمل سے اس ماہ رمضان میں حق کا ساتھ دیجئے اور حق کی تبلیغ کیجئے، دمانے والوں کو بتا دیجئے۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کا یہ مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر ایک ظلم بھی ہوا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین کوفے کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے نماز کے لیے، لیکن مولا علی علیہ السلام کو یہ خبر مل چکی تھی کہ یمن سے عبد الرحمن ابن ملجم امیر شام کے کہنے پر آ گیا ہے جو آپ کو قتل کرے گا۔ یہ آخری روزہ ہے 19 کا جو مولا نے جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر میں افطار کیا۔ بیٹی نے محبت کے اندر جو ہے وہ کھجوریں بھی رکھی، نمک بھی رکھا اور ایک کوزے میں جو ہے وہ دودھ بھی رکھا۔ مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ نے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیٹی چاہتی تھی کہ آج میرا بابا دودھ سے روزہ افطار کرے، تو حضرت علی علیہ السلام کا یہ کردار، یہ انکساری، یہ سادگی آپ دیکھیے کہ مولا کہتے ہیں بیٹا کبھی تم نے دیکھا کہ علی نے روزہ اتنی ساری چیزوں سے کبھی افطار کیا ہو؟ ہم ہمیشہ نمک کے پانی سے روزہ مولا کائنات افطار کے، تو وہی نمک کے پانی سے حضرت علی علیہ السلام نے روزہ آخری روزہ اپنی بیٹی کے یہاں، اس لیے کہ مولا کو اطلاع آ چکی تھی، اللہ کی جانب سے اعلان ہو چکا تھا کہ یہ آخری روزہ ہے۔ اور اب جو مسجد مولا سحر ہونے لگی اور مسجد کی طرف مولا تشریف لے کر آئے تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جو ہے یہ فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ مولا علی نے ٹھوکر مار کے اسے جگایا ہے، کہا اللہ کی بارگاہ میں اوندھے نہیں سوتے۔ علی تشریف لے کر آئے، علی نے آ کر اذان دی، اس کے بعد مصلی پر مولا کائنات امیر المومنین آئے اور علی علیہ السلام نے پہلا سجدہ کیا۔ پہلا سجدہ تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے وہ تلوار جو زہر سے جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، زہر والی تلوار جس میں زہر کے پانی میں ڈبو کر وہ لایا تھا، وہ اس نے وار کیا۔ مولا علی کی پیشانی پر اتنا شدید زخم آیا کہ علی نے اپنی فتح و کامرانی کا
اعلان بھی کر دیا اور بتا بھی دیا، کہا تھا یہ پیغام شام تک چلا جانا چاہیے، جس نے تجھے قتل کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی کامیابی کامرانی کا اعلان ماہ رمضان میں اعلان کر کے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب جا رہے ہیں، لیکن جس نے تجھے بھیجا ہے وہ بھی ناکام ہے اور تو بھی ناکام بن کر آیا ہے، اس لیے کہ ہمارا سجدہ اللہ کی کبریائی کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے مولا حسن سے کہا بیٹا نماز کو تمام کرو، امام حسن علیہ السلام نے نماز کو تمام کیا، حضرت علی نے بیٹھے بیٹھے نماز کو ادا کیا اور یہ پیغام بھی دے گئے کہ دیکھو زخم بھی اگر لگ جائے تو اللہ کی نمازوں سے غافل نہ رہنا، اللہ کی بندگی سے ہرگز دور نہ جانا۔ یہ مولا علی نے ضربت کھانے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے جب ندا آئی قتل امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں، تو یہ قیامت کا جو آواز تھی سیدہ زینب کے کانوں تک پہنچی، آپ روئیں بھی اور کہا کہ میرے روزے دار بابا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں درس دے رہی ہیں اللہ کی توحید سے قربت کا اور رمضان کی قربت کا۔ اور میرے مولا علی نے وصیت فرمائی امام حسن کو، امام حسین کو کہ دیکھو نمازوں سے غافل نہ رہنا، نمازوں کا پیغام دیتے رہنا، اللہ کی توحید اور کبریائی کے علاوہ اپنے سر کو کسی ظالم باطل کے سامنے جھکانا مت، اس لیے کہ اللہ کے بارگاہ میں حضرت علی علیہ السلام نے سر جھکا کر فضیلت رمضان کو بھی بیان کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا کہ علی کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ سر جھکے صرف اللہ کے لیے، سجدہ ہو اللہ کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے۔ یہ حق کا پیغام رسول اللہ نے بھی دے دیا کہ الحق مع العلی، العلی مع الحق۔ دیکھو میرے بعد علی کو فالو کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ تمہیں توحید کے نزدیک لے کر جائے گا، تمہیں یہ اللہ کی ربوبیت کا پیغام دے گا، تمہیں یہ صداقت کا پیغام دے گا، تمہیں یہ شرافت کا پیغام دے گا، تمہیں یہ نیابت کا پیغام دے گا۔ اور اس لیے کہ اپنے لیے جینا اور ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا اور رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔